السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے آج اپنے معاشرے کے ایک ایسے اہم مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنا پہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے افراد، ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے گھروں کے افراد حیران و پریشان ہیں۔ آخر اس حیرانی، اس پریشانی اور اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ ہم اور آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس سے خوش نظر آئے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے اس کا دوست، اس سے اس کی ماں، اس سے اس کا باپ، اس سے اس کا بھائی، اس سے اس کی بیوی، اس سے اس کی بہن، یہاں تک کہ اس سے اس کا پڑوسی، اس سے اس کا استاد، اس سے اس کا اس کے معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، سب کے سب اس سے راضی رہیں، خوش رہیں۔ آدمی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اپناتا ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ ویڈنگ اینیورسری منائی جا رہی ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس کو کس کس طریقے سے خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے گفٹس دیے جا رہے ہیں، تحفے، تحائف، ہدیے، عطیات۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہر آدمی جو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے پیچھے پریشان ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ بھائی سارے لوگ مجھے اچھا سمجھے، سارے لوگ گڈ بہت بہترین، سارے لوگ اچھا سمجھے۔ آدمی اچھا بننے کے لیے دوسروں کی نظروں میں، دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پریشان ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے، اور پریشانی نہیں بلکہ سبھی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، کینہ، بغض اور حسد اور جلن موجود ہے۔ نہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے خوش ہے، نہ بیٹا ماں سے خوش ہے، نہ باپ بیٹے سے خوش ہے، نہ بیٹا باپ سے خوش ہے، نہ دوست اپنے دوست سے خوش ہے، نہ پڑوسی اپنے پڑوسی سے خوش ہے۔ یہاں تک کہ ہر آدمی بیوی شوہر سے ناخوش اور شوہر بیوی سے ناخوش، کوئی بھی ایک دوسرے سے خوش نظر نہیں آتا۔ اور اس کی بنا پہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ لوگ پریشان ہیں، خلجان کا شکار ہیں۔ آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر کے اس خط کے اندر کتنی مختصر بات تھی۔ اس خط کے اندر انہوں نے لکھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اے ام المومنین، اے مومنین کی ماں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایسے کتنے افراد ملیں گے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی نصیحت کرو، بلکہ نصیحت کرنے والوں کو ہم دیکھ کر برا مان جاتے ہیں کہ جب دیکھو نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بغیر مانگے بہت سارے ایسے فری میں مل جائیں گے جو آپ کو نصیحتیں دیتے رہتے ہیں۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ افراط و تفریط کا شکار آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، بیلنس برقرار رہنا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ام عائشہ کو خط لکھتے ہیں کہ اے میری پیاری ماں، آپ ہمیں کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی پشت پہ، اسی خط کے پیچھے اس کا جواب لکھواتی ہیں۔ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتب حدیث کے اندر اس کو ذکر کیا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا، اور امام شعیب ارناؤت نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح ترمذی کے اندر بھی حدیث نمبر 2414 کے تحت اس کو ذکر کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہ جو شخص من التمس رضا اللہ، جو اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے۔ باپ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے،
ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، شوہر ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بیوی بہن کوئی بھی ناراض ہوتا ہے ہوتی ہے ہو جائے، ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہونا چاہیے، رب راضی ہونا چاہیے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ جس نے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، رضی اللہ عنہ، تو اللہ رب العالمین تو اس سے راضی ہو ہی گیا، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسِ، اور جس آدمی کو اس نے ناراض کیا ہے، اللہ کا کہنا ہے کہ میری خاطر اس نے اس کو ناراض کیا ہے نا، أَرْضَى عَنْهُ النَّاسِ، اس کے دل میں اس کی رضامندی، اس کی محبت، اس کی خوشنودی میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر! آپ نے اللہ کو خوش کرنا چاہا کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے کوئی ناراض جتنا بھی ہوتا ہے ہو جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے بندے کو ناراض کیا نا، اس کے دل میں تیری محبت میں ڈال دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، کہ جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اللہ کی نافرمانی والا کام کیا صرف اس لیے کہ باپ خوش ہو جائے، ماں خوش ہو جائے، بیٹے خوش ہو جائیں، بہن خوش ہو جائے، ہمارے پڑوسی خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائیں، اللہ کو ناراض کر دیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سخط اللہ علیہ، اللہ تجھ سے ناراض ہو ہی گیا، واسخط علیہ الناس، اور جس انسان کو اس نے خوش کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا ہے اس کے دل میں نفرت میں ڈال دوں گا، ناراضگی ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر! آج ہمارا معاشرہ اسی کا شکار ہے، ہر گھر، ہر فرد، ہر جگہ، ہر گلی، ہر قریے، ہر نکڑ پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں معاملہ اس کا الٹا ہے کہ کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، سب کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث پہ عمل کریں اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے راستے میں جٹ جائیں، اسی کے اندر ہم تگ و دو کریں، اسی کے اندر ہم کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کی اگر پوری کی پوری کوشش شروع کر دیں تو بظاہر ہمیں ایسا لگے گا کہ میری بیوی اور میرے بیٹے اور میرے ماں، میرے باپ، میرے پڑوسی اور میرے محلے کے لوگ مجھ سے ناراض نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سب کے ثواب سے خوش ہو جائیں گے، سب کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے نبی کی پیاری حدیث پہ ہمیں عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔